ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقال جل وعلا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير.
حاضر تاکہ آپ تمام حضرات کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی اولاً ثانیاً آپ کی اصلاح کے لیے کچھ باتیں بیان کر سکیں۔ ممکن ہے اللہ کی قدرت سے بعید نہیں کہ میری زبان سے نکلی ہوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے اندر اثر پذیر ہوں اور ہماری حالت سدھر سکے، بہتر بن سکے۔ میں نے چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے کہ میں لمبی تفصیل لے جاؤں۔ انہی آیتوں کا ترجمہ اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی آیت، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ وقولوا قولا سدیدا، درست بات بولو، بالفاظ دیگر صحیح بات بولو۔ یا آپ یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسی بات بولو جو صاف صاف ہو، جس میں ہیر پھیر نہ ہو، سچ پر مبنی ہو۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کی اس قول پر عمل کر لیتا ہے، یعنی اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے صاف ستھری ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ اس کی بگڑی بنا دے گا۔ یصلح لکم اعمالکم، جتنے کام ہمارے اور آپ کے خراب ہو گئے ہیں، بن نہیں پا رہے ہیں، بگڑ گئے ہیں، اللہ اس کی اصلاح کر دے گا، بنا دے گا، صحیح کر دے گا، درست کر دے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ بگڑی بن گئی، دوسرا فائدہ یہ ہوا، سب سے اہم فائدہ صحیح بات بولنے کا، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب کیا چاہیے؟ آخرت میں پہنچے، گناہ معاف ہے، اور دنیا کے اندر جس قدر آپ کے امور تھے اللہ نے سب کو سنوار دیا اور بنا دیا۔ اس سے بڑی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ سبب کیا بنا؟ صرف صحیح اور سچ بولنا۔ دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہاں بھی وہی الفاظ، وہی طرز بیان، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ معنی کیا ہو گیا؟ کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے ساتھ مت رہو، رہو ان لوگوں کے ساتھ جو سچ بولتے ہیں۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ آپ نے سن لیا، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ غور کر لیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہاں پر خطاب ایمان والوں کو ہے، اور ایمان کے بعد تو پہلی بات اللہ نے کہی ہے کہ اللہ سے ڈرو، ہم سے ڈرو، ہمارا خوف ہو، ہماری خشیت تمہارے دل کے اندر ہو۔ بس اشارہ
بولے گا، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ بالفاظ دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ درست اور صحیح بات بولتا ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ آئے بائیں ہیرا پھیرا جو چاہتا ہے بکواس کرتا رہتا ہے۔ تیسری ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو مسلم ہیں مرد عورت، وہ لوگ جو مومن ہیں مرد عورت، وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں مرد عورت، اور وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں مرد اور عورت، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مانا کیا ہوا اس کا کہ اس صفت کے اندر صرف مرد نہیں، اس صفت کے اندر عورتوں کا بھی شامل رہنا اور ان کے لیے بھی سچ بولنا لازم اور ضروری ہے۔ ایک بات یاد کر لو، کذب یعنی جھوٹ یہ گناہ کبیرہ ہے، ستیہ نیکی ہے، بر ہے، اور استی یہ پاپ ہے اور مہا پاپ ہے۔ یاد کر لیں، پوری دنیا کے انسان چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم، صرف اور صرف ایک چیز جو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے اور ہمارا نبی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں اس سے ڈرو جو آسمان میں ہے، زبان کھلے تو زبان سے سچ اور سچی بات نکلے، جھوٹ بات نہ نکلے، یقیناً پھر امن اور شانتی کی وہ ہوا چلے گی کہ پوری دنیا کے انسان سکھ اور چین کا سانس لے سکیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور علامہ ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ثمانیہ، صدق یعنی سچائی سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ آپ پریشان ہیں، آپ کے دل میں خلجان ہے، آپ کے دل کے اندر دھڑکن ہے، آپ کو سکون نہیں مل رہا ہے، آپ پریشان حال ہیں، دل پریشان ہے، معاملات میں آپ پریشان ہیں، آپ کو کہیں سکون نہیں مل پاتا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے کو اختیار کر لیں، یعنی آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ چاہے آپ باہر رہیں، چاہے آپ گھر میں رہیں، چاہے آپ کہیں بھی رہیں، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے آپ حضر میں ہو، جب آپ سچ بولیں گے تو ہمیشہ آپ کو اطمینان رہے گا، کسی طرح کا کوئی خوف آپ کو لاحق نہیں ہوگا۔ لیکن وہ آدمی جو جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹ کس کو کہتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں، آپ کو جھوٹ نام ہے ہر ایسی بات کا جو واقعہ کے بالکل خلاف ہو، سچ نام ہے ہر اس بات کا جو واقعہ کے بالکل مطابق ہو۔ میں نے کہہ دیا کہ مولانا اسامہ صاحب سلفی یہاں موجود ہیں اور موجود یقیناً ہے، اس کو کیا کہو گے؟ سچ ہے۔ اور میں یہ کہوں کہ اسامہ صاحب سلفی یہاں موجود نہیں ہے، حالانکہ اسٹیج کی طرف دیکھ لو، حالانکہ یہاں کیا ہے، وہ موجود ہیں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو جب آدمی سچ بولے گا، جس میدان میں بھی ہو، وقتی طور سے ہم
جو سچے ہوتے ہیں. لہذا سچ بولو، سچ کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سچائی سے معاشرہ بنتا ہے، بگڑتا نہیں. سچائی سے خاندان جڑتا ہے، ٹوٹتا نہیں. سچائی سے رشتے داری ایک دوسرے سے ملتی ہے، ٹوٹتی نہیں. سچائی سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب. دل کو سکون نہیں ہے، سچ بولنا شروع کر دیجئے، یقیناً آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. حضرات گرامی، یہ صرف ہمارے ہی لیے لازم نہیں تھا، یہ صرف ہماری صفت نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام جتنے گزرے ہیں، سب کی یہی صفت قرآن بیان کر رہا ہے. سب سے پہلے چلیے سورہ یوسف کی طرف. زلیخا کہہ کیا رہی ہے؟ انا راودته عن نفسه انه لمن الصادقین. میں نے ہی یوسف کو بہکایا تھا، وہ تو سچے لوگوں میں سے ہے. آگے بڑھیں گے، وہاں بھی نبی کی صفت، نبیوں کی صفت، اللہ والوں کی صفت، سچائی بیان کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تو اللہ کیا کہتا ہے؟ انہ کان صدیقا نبیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، من وعن یہی لفظ، انہ کان صدیقا نبیا. ادریس علیہ السلام سچے نبی تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب تذکرہ آتا ہے تو وہاں بھی قرآن کہتا ہے انہ کان صادق الوعد. حضرت اسماعیل علیہ السلام وعدے کے سچے تھے، جس سے وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے، کبھی انہوں نے وعدہ خلافی نہیں کی. غرضے کی جب انبیاء کرام کی یہ صفت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفت، کیسے؟ قرآن تو گواہی دے ہی رہا ہے، انک لعلی خلق عظیم. آپ کی زندگی کے بس دو نمونے آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو پھرائیے، رسالت اور پیغام اللہ کا ان کو پہنچائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے اوپر چڑھ گئے، وہاں سے آپ نے آواز دی. جب تمام لوگ اکٹھا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اے مکے کے باشندوں، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے جو تمہارے روم پر عنقریب حملہ آور ہونے والی ہے اور تمہیں نیست و نابود کرنے والی ہے، اے مکہ کے لوگوں، کیا میری بات کے اوپر تم لوگ یقین کرو گے؟ حاضرین کرام ذرا غور سے سنیے گا. وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے ان کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا ہے، ما جربنا علیک الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو سچ بولتے ہوئے پایا ہے، کبھی ہم لوگوں نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے. ہمارا تجربہ آپ کے ساتھ صرف اور صرف سچائی کا ہے. لہذا صفت کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ اور ہم امت کس کے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب آپ سچے تھے، آپ کی صفت سچائی تھی، سچ پر قائم تھے، سچ کی گواہی دینے والے تھے، سچ کو لے کر آئے تھے، اسچ کو مٹانا آپ کا کام تھا، تو کیوں نہ ہم اس کے امتی ہوتے ہوئے ہر میدان کے اندر سچائی کا دامن پکڑ لیں اور ماحول اور معاشرے کے اندر جو اشانتی پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم شانت کے اندر تبدیل کر دیں. ایک بات
جو میرے تجربے میں آئی ہے، یہاں ہمارے پرشاسن کے لوگ سب موجود ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں میری بات، پورے ہندوستان کے اندر خاص کر ہمارے یو پی میں جہاں کہیں بھی فساد اور دنگے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ ہے، یعنی غلط افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ اتےجت ہو کر کے اپنی بھڑاس نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بات غلط ہے؟ 100% آپ کو ماننا پڑے گا۔ کہیں ممکن ہے کوئی استثناء کسی ایک واقعہ کی ہو جاوے، لیکن جس قدر دنگے اور فساد چاہے سمپردائک ہو چاہے جیسے بھی ہو، اس کی خاص وجہ جو ہوتی ہے افواہ کی ہوتی ہے، یعنی افواہ کہتے ہیں کس کو؟ بولو اللہ والے، ایسی بات جس کا کوئی سر اور پیر نہ ہو، کوئی اس کی حقیقت ہی نہ ہو، بس کہہ دیا جائے فلاں جگہ ایسا ہو گیا، فلاں جگہ ایسا ہو گیا، اور ہم جوش و جذبے میں آ کر کے کوئی غلط قدم اٹھا دے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے لوگو اگر تمہارے پاس کوئی آدمی بات کوئی خبر لے کر کے آوے تو پہلے چھان بین کر لیا کرو کہ آیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ مسئلہ سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ 1 ہاتھ کی ککڑی اور 9 ہاتھ کا بیج، آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ 1 ہاتھ کی ککڑی اور 9 ہاتھ کا بیج، کہا کیسے؟ کہا کہتے کہتے کیسے کہتے کہتے ککڑی 1 ہاتھ کی ہے، 9 ہاتھ کا بیج کہاں سے آئے گا؟ ایک نے اتنا بڑھایا، دوسرے نے اتنا بڑھایا، تیسرے نے اتنا بڑھایا، 1 ہاتھ کی ککڑی میں 9 ہاتھ کا بیج نکل آیا۔ یہی حال ہوتا ہے ہمارے ماحول اور معاشرے میں۔ پولیس والے بیچارے کریں تو کیا کریں، وہ خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ہیں، اچھا کرنے والے ہم ہیں، یہ غلط باتیں اور غلط افواہیں کہاں؟ لہذا علیکم بالصدق، اللہ اکبر۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب تو میڈیا والوں کو دیکھو تو وہاں بھی جھوٹ ہی جھوٹ، صحیح کہہ رہا ہوں غلط نہیں ہے۔ بازار میں چلے جاؤ وہاں بھی جھوٹ ہی جھوٹ، کورٹ کچہری میں چلے جاؤ تو وہاں کوئی جھوٹ کے علاوہ ستیہ کا نام ہی نہیں آپ کو ملے گا۔ اداروں میں چلے جاؤ، دینی سنستھاؤں میں چلے جاؤ، جہاں دیکھو جھوٹ، یہ باپ بیٹے سے جھوٹ، بیوی شوہر سے جھوٹ، شوہر بیوی سے جھوٹ، عالم جاہل سے جھوٹ، جاہل عالم سے جھوٹ۔ غرضے کی کوئی گلی کونا نہیں ملے گا جہاں شیطان نے کذب کا جھنڈا نہ گاڑ رکھا ہو۔ حالانکہ نبی کیا کہہ رہا ہے علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو لازم پکڑے رہنا، سچائی کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ کیوں؟ حدیث سنیے، معروف حدیث علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا۔ اے لوگو سچائی کو لازم پکڑ لو، سچائی کا دامن تھام لو۔ کیوں؟ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، یاد کرو، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو جھوٹا ہوگا وہ نیکی کے کام کی طرف نہیں جائے گا، نہ۔ الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ جھوٹ جو ہوتا ہے وہ پاپ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اور نیکی انسان کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا دوسرا ٹکڑا، آپ نے ارشاد فرمایا
وَإِيَّاكُمْ بِالْكِذْبِ، اے لوگو جھوٹ سے پرہیز کرنا، جھوٹ سے بچتے رہنا، واقعہ کے خلاف کبھی کوئی بات مت کہنا، چاہے اپنا فائدہ ہو چاہے اپنا نقصان ہو۔ آدمی اپنے فائدے کے خاطر نہ معلوم کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہے۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کا تذکرہ بخاری میں بھی موجود ہے اور دیگر صحاح کے اندر بھی خواب کا تذکرہ موجود ہے۔ خواب بڑا لمبا ہے، میں پورے خواب کو یہاں بیان کروں تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اس خواب کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے ہمراہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا، وہ آدمی لیٹا ہوا ہے، پاس میں کھڑا ہوا ایک دوسرا آدمی جس کے ہاتھ کے اندر ایسی چھری ہے جس کا اوپری حصہ اور نوک یوں جھکا ہوا ہے آکس کی طرح۔ آپ نے ایسی چھریاں دیکھی ہوں گی، سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے گھروں کے اندر رکھی جاتی ہے۔ آپ کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ کے اندر ایک چھری ہے۔ وہ آدمی کرتا کیا ہے؟ چھری لے جا کر کے، غور سے سن لیجیے، چھری لے جاتا ہے اور اس کے زبڑے میں داخل کرتا ہے اور اس کو چیرتے ہوئے یہاں تک لے آتا ہے، گدی تک۔ ادھر کا حصہ جب پھاڑ چکا، چھری نکالی، دوسری طرف گیا اور اس حصے کو اس نے پھاڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چیرتے چیرتے گدی تک لے آیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہمراہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، من ھذا، اے جبریل یہ کون ہے؟ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، ایک جبڑا چیرا گیا، پھر دوسرا جبڑا چیرا جا رہا ہے، یہ بھی مکمل نہیں ہوا، یہ درست، پھر اس کو چیرا، یہ مکمل ہو گیا۔ یہ کون سا آدمی ہے جس کے ساتھ یہ عذاب ہو رہا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگے چلیے، بات لمبی۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اس کی توجیہ اور تشریح بھی فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا وہ آدمی جس کا جبڑا چھری کے ذریعے چیرا جا رہا تھا، ھذا رجل یخرج من البیت فیکذب الکذب تبلغ الآفاق۔ اے جبریل، یہ وہ آدمی ہے جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلتا، جا کر کے کہیں چوراہے پر فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ جاتا اور ایسی باتیں بیان کرتا۔ کیسی باتیں؟ سچ نہیں اسچ، سچ نہیں جھوٹ، کہ یہ جھوٹ بات صبح ہوتے ہوتے نہ معلوم کتنی دور تک وہ پہنچ جایا کرتی تھی، حالانکہ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی۔ اے امت محمدیہ کے لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب سچا خواب ہے، بخاری کی روایت ہے۔ کیا ہم اور آپ جھوٹ بول کر کے، کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کا یا ہمارا جبڑا چیرا جائے؟ اپنے بارے میں، غیر کے بارے میں، ماحول کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں، کیا آپ کو وہ تمام واقعات معلوم نہیں ہے جو ہمارے سلف نے انجام دیے؟ ذرا اس سے تو سبق حاصل کرو۔ جھوٹ جو بولتا ہے، فارسی کا ایک مقولہ آپ نے سنا ہوگا، درو گورا حافظہ نباشد، جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حافظہ درست نہیں ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ ہمارے پولیس والوں سے جا کے کر لو، ابھی کچھ بیان دے گا، تھوڑی دیر میں پھر بیان بدل دے گا، پھر بیان دے گا، پھر بدل دے گا، پھر بیان دے گا، پھر بدل دے گا۔ درو گورا حافظہ نباشد، وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اس کی یادداشت اور میموری نہیں ہوتی، کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
الخاب ان لوگوں کے لیے سخت وعید ہے جو لوگ ماحول اور معاشرے کو خراب کرنے کے لیے اپنی زبان کو دنگا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے ایک پمفلٹ ملا اسی بنارس سے کسی عالم کا لکھا ہوا، وہاں بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ چونکہ تذکرہ خواب کا آیا ہے اسی ضمن میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے اس کتابچے کا عذاب قبر۔ ممکن ہے ہمارے حضرات یہ ابھی اتحاد اپنائے سلفیہ کے لوگ جانتے ہوں، اس کا نام ہے عذاب قبر۔ عذاب قبر آپ لوگ نہیں جانتے، اللہ والوں، آپ کہتے ہوں کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم کیسے جانیں؟ تو کیا نبی کی حدیث پر ایمان ہے نہ ایمان؟ نبی نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، یہ قبر ہی کا عذاب ہے جو آپ کو دکھلایا گیا تھا، کیونکہ انسان جنت یا جہنم میں اس وقت جائے گا جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، تب اس سے پہلے اسے جو عذاب ہوگا عالم برزخ میں وہ یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ یہ آیت عذاب قبر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے لوگو تعوذوا من عذاب القبر۔ آپ نماز کے اندر دعا بھی پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم۔ عذاب قبر برحق ہے، کسی کو اگر قرآن و حدیث کی آیتیں دکھلائی نہ دے یا وہ اس کا انکار کر دے تو ایسے آدمی کے بارے میں عوام خود فیصلہ کر چکی ہے اور کر ڈالے گی۔ آگے بڑھیں، کہہ کیا رہا تھا میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو جھوٹ سے بچتے رہنا، کیونکہ جھوٹ لے جاتی ہے کہاں؟ الی الفجور، برائیوں کی طرف۔ پتہ چل گیا بات کون کرتا ہے، برائیوں کی طرف کون جاتا ہے؟ سچ بولنے والا نہیں، سچ بولنے والا نہیں، وہ جاتا ہے برائیوں کی طرف جو جھوٹ بولتا ہے، وہ جاتا ہے برائیوں کی طرف جو غلط بولتا ہے، وہ جاتا ہے برائیوں کی طرف جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ الکذب یہدی الی الفجور والفجور یہدی الی النار، اور فسق اور فجور اور برائیاں یہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ہم اور آپ تو مومن اور مسلم ہیں، ہمیں تو اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہم سچ بول کر کے اللہ سے ہم جنت حاصل کریں۔ حضرات گرامی، لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، اس کے ذریعے تمام چیزوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بولے تو صحیح بولے، جو بولے تو صحیح بولے، ورنہ خاموش رہے۔ بولنا ہو تو صحیح بولو، ورنہ خاموشی اختیار کرو، کیونکہ بسا اوقات بعض کلمات ہماری زبان سے نکلتے ہیں، ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے جس کی بنیاد پر اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا۔ بسا اوقات ہم ایک معمولی سی بات بول جاتے ہیں جس میں اللہ کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں جنت عطا کرے گا۔ لہذا اللہ نے جو یہ زبان دے رکھی ہے اس کا استعمال صحیح طریقے سے کیجیے۔ کذب، جھوٹ، بہتان اور غلط بات یہ انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتی ہے۔ آگے بڑھیں، میں نے کہا تھا کہ کذب یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ
کبیرہ اللہ سبحانہ و تعالی بلا توبہ اور استغفار کے معاف نہیں کرے گا۔ وہ ایک لمبی چوڑی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا، کہا تھا سوالیہ انداز میں، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کرام کیا میں آپ لوگوں کو بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ضرور بتلائیے کہ کون ایسے گناہ ہیں جو بڑے بڑے ہیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، اس سے ہم دور رہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، ایک خدا کے بجائے کئی خدا مان لینا، ساتھ ہی ساتھ اللہ خالق ہے، رازق ہے، روزی دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، ہم کسی کو خالق مان لیں، کسی کو رازق مان لیں، کسی کو بیماری دینے والا مان لیں، کسی کو شفا دینے والا۔ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، اماں ابا کی نافرمانی کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ اماں ابا کی نافرمانی معروف کاموں میں، منکر میں نہیں، منکر میں اماں ابا کی اطاعت نہیں ہے، منکر میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، منکر میں امام کی اطاعت نہیں ہے، منکر میں حاکم کی اطاعت نہیں ہے، منکر میں بڑے کی اطاعت نہیں ہے، منکر میں اور کسی کی اطاعت نہیں ہے، منکر میں کسی کی بات نہیں۔ اماں ابا اگر نیک کام کا حکم دے رہے ہیں تو اس کو مانو، ان کی اطاعت کرو، ان کی نافرمانی مت کرو، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یاد کر لینا دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، آگے بڑھا دیتا ہے، فوراً گرفت نہیں کرتا، لیکن وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہو، وہ انسان جو والدین کا نافرمان ہو، اس کے گناہ کی سزا اللہ سبحانہ و تعالی دنیا ہی کے اندر دکھلا دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ثلاث دعوات لا یرد او کلما یرد، تین دعائیں یا بد دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی یا بہت کم رد کی جاتی ہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، دعوت الوالد، والدین اور ماں باپ کی دعا یا بد دعا، اسی طریقے سے دعوت المسافر، مسافر کی دعا یا بد دعا۔ لہذا ہمیشہ ماں باپ کی بد دعا سے بچنا اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ گناہ کبیرہ کے اندر داخل ہے۔ تیسری مرتبہ ذرا غور سے سنیے گا، آپ حضرات سمجھدار ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور، الا وقول الزور وشهادة الزور۔ آگاہ اے لوگوں سن لو، بڑے بڑے گناہوں میں قول زور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی بھی شامل ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مان لیا، جھوٹ بول کر کے فلاں کو ادھر ادھر کر دیا۔ یہ نہیں سمجھا آپ نے کہ یہ گناہ کبیرہ ہم نے کیا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے اپنا فائدہ کیوں نہ ہو، چاہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو، ہر ایسے موقع پر گناہ کبیرہ، جھوٹ، یہ ہمارا اور آپ کا شیوا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمیشہ سچائی کو دامن کے اندر سمیٹے رہتے، سچائی کا دامن کبھی ساتھ نہیں چھوٹتا۔ کعب بن مالک اور ان کے دونوں ساتھیوں کا وہ واقعہ جو صحیحین کے اندر موجود ہے، جس کے اندر کعب بن مالک نے فرمایا اللہ نے ہمیں جو نجات دی میرے سچ بولنے کی بنیاد پر، ورنہ 80 سے زائد لوگ جھوٹ بولے اور ہلاک ہو
ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہمارے سچ بولنے کی بنیاد پر ہمیں نجات دی۔ آپ بھی سچ بولے، ماحول آپ کا درست ہو جائے گا۔ آپ بھی سچ بولے، آپ کا خاندان ٹوٹنے سے، آپ کا خاندان بکھرنے سے، آپ کا خاندان ادھر ادھر منتشر ہونے سے بچ جائے گا۔ اور صرف خاندان ہی نہیں، پورا معاشرہ، پورا گاؤں، پورا شہر، پورا کا پورا محلہ امن اور شانتی کے اندر آ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اتنی تاکید کی، ایک مرتبہ نہیں کہا، دو مرتبہ نہیں کہا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا، آگاہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی، آگاہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی، آگاہ جھوٹی بات جھوٹی گواہی۔ حضرات گرامی، ہم جہاں کہیں بھی رہیں، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہمیشہ علیکم بالصدق، ہم پر اور آپ پر سچائی کا غلبہ ہونا چاہیے، سچے کا غلبہ ہونا چاہیے۔ جھوٹ ہمارے زندگی کے اندر نہ ہوئے۔ جھوٹ اگر زندگی کے اندر آیا تو یاد کر لینا، جھوٹ ایک پاپ ہے، اور جب انسان پاپ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، سیاہ نقطہ دور ہو جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتے بڑھتے معصیت کی بنیاد پر پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو انسان اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اور جب نفس کا غلام بن گیا تو یقین جان لیجیے کہ اس کی ہلاکت اور بربادی کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے، ہر شے کے اندر استثناء نظر آئے گا آپ کو۔ شرعی احکامات میں استثناء، دنیاوی احکامات کے اندر استثناء، فقہی احکامات کے اندر استثناء، اور تمام مسئلے مسائل میں استثناء، ہر چیز کے اندر استثناء ہے۔ لیکن تاریخ بتا رہی ہے کہ بگڑی ہوئی قوم، بگڑے ہوئے سماج، بگڑے ہوئے لوگوں کے ہلاکت کے اندر کہیں کوئی استثناء نہیں ملے گا سوائے قوم یونس کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور آج تو جھوٹ کا آلہ ہمارے پاس ہے، اللہ اکبر، جھوٹ کا آلہ آج ہمارے پاس ہے۔ کیا ہم تمام کے جیب میں موبائل نہیں ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس پر بولو، کیا ہو رہا ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے پھر سیٹھ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں آپ؟ ارے یار تو میں لکھنؤ چلا آیا تھا۔ کہاں بول رہا ہے؟ بیٹھا ہے مدن پورہ میں، بیٹھا ہے للہ پورہ میں، بتا رہا ہے میں لکھنؤ میں بیٹھا ہوں۔ بولو یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ بولو۔ ارے بولتے نہیں بولو گے کہ سب کے پاس آلہ موجود ہے اس لیے جلدی نہیں بولے گا کوئی۔ بس ایسے چند ہی لوگ مستثنا آپ کو ملیں گے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھے کھا رہے ہیں 18 روٹی، کہہ رہے پیٹ خراب ہے، 10 ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کچھ کوئی بیماری نہیں ہے، ساری کی ساری باتیں یہ جھوٹ ہے۔ ہاں کچھ مواقع ہیں جس کو شریعت نے بتایا ہے، جہاں شریعت نے استثناء کیا ہے کہ آدمی ان مواقع کے اوپر جھوٹ سے کام لے سکتا ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ لہذا دوست اور بزرگوں، یہ اگرچہ ایک فائدے کی چیز، بہت بڑی فائدے کی چیز، مواصلات کی ایک اہم چیز، لیکن اس نے جھوٹ کو اور ترقی دے دی۔ اور یہی تک نہیں، بلکہ میں یہ بھی کہہ دوں ڈنکے کے چوٹ پر، آج جرائم کا جو گراف بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اسباب، اس کے کارن بہت سے ہو سکتے ہیں۔ انہیں جرائم کے گراف کو بڑھانے میں کیا موبائل کا کردار کم ہے؟ ارے بولو اللہ والو، موبائل کا کردار کم ہے؟ بہت بڑا ہے۔ جرائم کا گراف اس سے دن دونی رات چوگنی ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہم استعمال کریں اس کو تو اسی حد تک جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب آلے پہ بول رہے ہیں جھوٹ نا، کوئی ادھر آلے سے کیا مطلب؟ بلا آلہ کے بولو تو جھوٹ ہے، آلے پر بولو تو جھوٹ نہیں ہے، دونوں ایک ہے۔ کتنا بھی بہانہ کرو، کتنا بھی اس کے اندر آپ رنگ روپ لگاؤ، جھوٹ جھوٹ ہی رہے گا، کالا کالا ہی رہے گا،
کلوٹی نند پاؤڈر مل کے گوری ہو نہیں سکتی، بڑی مشکل ہے کالی مرچ کا کافور ہو جانا۔ کوئی بھی آپ طریقہ اپنائیں، کبھی بھی اس کے اندر اچھائی اور بھلائی نظر آپ کو نہیں آئے گی۔ آگے بڑھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے جبڑا چیرا جا رہا تھا، وہ حدیث تو آپ کے نگاہوں میں آ ہی گئی، ایک حدیث اور آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے بھی آپ غور سے سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری توجہ، میں مخاطب ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں، میں مخاطب ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو کاروبار کرتے ہیں، خرید فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، میں اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا، ایسا سلم نے ارشاد فرمایا، حدیث صحیح ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں، بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 6 موجود ہے۔ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دن قیامت کے جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ نہ ہماری طرف دیکھے گا، نہ ہمیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے عظیم دردناک عذاب تیار کر رکھا گیا ہے۔ کون کون لوگ ہیں وہ جن کے لیے عذاب علیم، جن کی طرف اللہ نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھے گا؟ اے امت محمدیہ کے لوگوں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے نگاہ قیامت کے دن پھیر لے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو گناہوں سے پاک نہ کرے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک مومن اور ایک موحد کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ اللہ ہماری طرف نظر رحمت کرے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اللہ ہمیں عذاب علیم سے بچا لے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم۔ آپ حدیث سنیے، نمبر 1 المسبل، نمبر 2 المنان، نمبر 3 المنفق صلعتہ بالحلف الکاذب۔ میں تجار حضرات سے، پہلا شخص تو وہ ہے جس کا پیجامہ، جس کی لنگی ٹخنے سے نیچے، مسبل، یہ ٹخنا ہے، اس سے نیچے ہمارا پیجامہ لنگی رہے، حرام ہے؟ بولو حلال ہے، حلال ہے کہ حرام؟ بولو، نہیں بولے، نہ صرف مسجد ہی کے اندر بس اوپر رہے گا، اور مسجد سے باہر گئے پھر ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی، غور سے سنیے گا، فخر و غرور کی بنیاد پر اپنے پیجامے یا لنگی کو نیچے رکھتا ہے، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ اس سے نہیں بولے گا میرے اندر غرور نہیں ہے، میرے اندر گھمنڈ نہیں ہے، بس یوں ہی ایسے رہتا ہے، میرا کپڑا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ یہاں اس حدیث کے اندر جہاں المسبل آیا ہے، یہاں تو نبی نے کوئی قید نہیں لگائی ہے کہ غرور ہے کہ غرور نہیں ہے، گھمنڈ ہے کہ گھمنڈ نہیں ہے۔ بہرحال اگر یہ شرک آپ کے کھوپڑے میں نہ آوے تو ہم دوسری طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا یہ ٹخنا کیا رہے گا مولانا؟ ڈھکا رہے گا۔ عورتوں کے ٹخنے ڈھکے رہیں گے اور مرد کے ٹخنے کھلے رہیں گے۔ اب سنو، اب اگر عورت کا ٹخنا کھلا، اب ٹخنا کا یہاں تک لے کر پہنتی ہے، کیا کرو گے؟ ارے ہمارے گھروں میں پریکٹس ہو رہی ہے، اللہ والوں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے گھروں میں پریکٹس ہو رہی ہے، جینس پینٹ کی پریکٹس ہو رہی ہے، ایسا لباس پہنا دیا جاتا ہے کہ وہ لباس کمر کے کچھ حصوں کو ڈھکنے سے بھی بیچارہ معذور ہے۔ نئی بات سمجھ نہیں؟ ہمارے کچھ نوجوان ایسے بھی نظر آئیں گے مسجدوں میں
جن کا شرٹ یا جن کا پینٹ کمر کے کچھ حصوں کو ڈھکنے سے عاجز آ گیا، بیچارے کیا کرے، غریب ہے، خلاش ہے، پیسے ہی نہیں کہاں سے خریدے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عورتوں کی صفت کیا ہے جلدی بتاؤ کہ ان کے ٹخنے ڈھکے رہیں، مرد کی صفت کیا ہے، ان کے ٹخنے کھلے رہیں۔ تو اگر کوئی مرد اپنا لنگی پیجامہ ٹخنے سے نیچے رکھا تو کس کی مشابہت ہوئی؟ بولو کس کی مشابہت؟ زور سے بولو، نہیں زور سے نہیں بولو، خصوصاً وہ لوگ نہیں بولیں گے جن کا چہرہ عورتوں جیسا ہے، نہیں بولیں گے، غلط نہیں، بار بار میں اسی پہ کہہ بھی دیتا ہوں، اسی پہ کہہ دیتا ہوں اور لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ کیوں دشمنی ہے سنت رسول سے؟ جو سنت رسول سے دشمنی رکھے گا ساری دنیا اس کی دشمن بنے گی۔ من یطع اللہ ورسول فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے عظیم کامیابی ہے۔ کوئی مخالفت کر کے چین اور سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کے حالات شاہد ہیں، عبرت حاصل کرو مسلمانوں، عبرت حاصل کرو، اسی راستے پہ چلو جو راستہ سچائی دکھلائی دے رہا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی آپ کو نیکی کا راستہ دکھلا رہا ہے، اسی راستے کو اختیار کرو۔ جب عورت سے مشابہت ہو گئی، آپ نے سن لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے۔ ارے بولو، لعنت ہے ان عورتوں پر، کن پر؟ ارے بولو کن پر؟ ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے، اور لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت۔ اب بھی کہو گے ہمارے اندر غرور نہیں ہے، مت رکھو غرور۔ عورتوں کی مشابہت ہوئی، جب عورتوں کی مشابہت ہوئی تو نبی کی لعنت ہوئی، اور جس کو نبی لعنت بھیج دے کہاں ٹھکانا لگے گا اس کا؟ کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ آخر کہیں پناہ نہیں، کہیں پناہ نہیں، کہیں پناہ نہیں۔ پناہ اگر ملے گی تو اللہ کے دربار میں، پناہ ملے گی تو دین اسلام میں، پناہ ملے گی تو صراط مستقیم میں، پناہ ملے گی تو اللہ کے گھر میں، پناہ ملے گی کتاب اللہ سنت رسول کے سائے میں ملے گی، پناہ کہیں نہیں ملے گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا المسبل والمنان، تیسرا وہ شخص جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔ کوئی غریب تھا، کوئی پریشان حال تھا، مفلوق الحال تھا، اقتصادی حالت کمزور تھی، آپ نے مدد کر دیا، پیسے دے دیے، زمین دے دی، سہارا دے دیا، قانونی مدد کر دی، اور کچھ دے دیا اس کو، بات آئی گئی ختم ہو گئی، کبھی اس سے اور آپ سے کسی بات پہ انبن ہو گئی، آپ نے کہہ دیا ارے آج ہم ہی سے اتنا تیز بول رہے ہو، میں نے تمہارے ساتھ ایسا ایسا کیا، میں نہ ہوتا تو آج تمہارا پتہ نہیں رہتا، میں نہ ہوتا میں نے یہ کیا، میں نے یہ۔ والمنان، احسان نہیں جتلانا چاہیے آدمی کو۔ اس کے بعد میں مخاطب ہوں اپنے ان بھائیوں سے جو تجارت کر رہے ہیں، کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ آدمی جو اپنے مال کی نکاسی کرتا ہے جھوٹی قسم کے ذریعے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جھوٹی قسم کے ذریعے۔ اب آپ نہیں سمجھ پائیں گے اگر تجارت نہیں کرتے۔ جھوٹی اپنے مال کی نکاسی، اپنے مال کو بیچتا ہے، زیادہ سے زیادہ مال جا رہا ہے، بہت کافی اس کی سیلنگ ہے۔ کیوں سیلنگ ہے؟ سنو کیوں سیلنگ ہے۔ بنا ہے کہاں کا؟ مبارک پور کا۔ بنا ہے کہاں کا؟ گورکھپور کا۔ بنا ہے کہاں کا؟
بنارس کا، یہی تو جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری چھتریاں بن رہی ہندوستان میں، اسٹیکر لگا دیا میڈ ان چائنا کا، یہ کیا چیز ہے بولو؟ ارے بولو جی جھوٹ نہیں ہے یہ بھی جھوٹ ہے. ساڑی ڈیمیج ہے، ساڑی خراب ہے، رفو کر کے یہاں گئے، رفو کرا دیا، برابر کرا دیا، آئرن ہو گیا اس کے اوپر، کہہ دیا اللہ کی قسم فریش مال ہے. کیا سچ ہے کہ جھوٹ ہے بولو؟ ارے بولو. ہاں یہ بھی جھوٹ ہے. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان کو نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. اے میرے بھائیوں، وہ لوگ جو تجارت کے اندر، لین دین کے اندر کس بیانی سے کام لے رہے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو. اللہ اکبر. آ گیا ہمارے یہاں کاریگر آ گیا، پیسہ چاہیے، نہیں پیسہ تو نہیں ہوگا، جاؤ کل آنا ہے. صبح آیا، اجی کچھ نہیں ہے، موجود ہے، ایک سے بھرا ہوا ہے، پیسہ نہیں ہے، چلا گیا واپس. دوسرے دن آیا، رو رہا ہے، بیوی بیمار، بچہ، پیسہ نہیں ہے، جی جاؤ کل آنا. سب کچھ رکھا. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ ارے بولو جی. اجی وہ فلاں جگہ پیمنٹ ملیا تھا، ملا ہی نہیں، حالانکہ 3 دن پہلے مل چکا ہے. کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ یہ کیا یہ قسم نہیں ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے غلط بیانی. بلکہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذات کے بارے میں جھوٹ بولتے، اور کبھی جھوٹ ایسا ہوتا ہے جس کا نقصان پورے قوم کو، پورے معاشرے کو اٹھانا پڑتا ہے. اس کا منٹوں میں خطا کی تھی، برسوں تک سزا پائی. 1 منٹ کی غلطی ہمیشہ کے لیے سزا کرو. لہذا دوستوں اور بزرگوں، یہ حدیث رسول جس کے اندر وعید کی گئی ہے کہ اللہ نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اس کا لحاظ کریں. ہاں وقت کم ہے، تھوڑی سی بات اور. کچھ ایسے مقامات ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر شریعت نے مصلحت کے خاطر کس بیانی کی، یعنی خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت دی. اگر ایسا موقع اور ایسی صورت آپ کے سامنے آ جاوے تو آپ بھی وہ طریقہ اختیار کر سکتے. ذرا غور سے سنیے گا. نمبر 1، الکذب فی الحرب. الکذب فی الحرب، حرب لڑائی، وہاں پر جائز جانا ہے. ادھر بتا رہے ہیں ادھر صحیح، جانا ادھر بتا رہے ہیں ادھر جائز. الکذب فی الحرب، الحرب حرب میں لڑائی، وہاں پر شریعت نے جائز کرا. سوائے غزوہ تبوک کے جتنی بھی آپ نے جنگیں کی، کبھی آپ نے سمت اور جگہ نہیں بتائی تھی. جانا ہوتا تھا کسی سے اور اشارہ کر دیتے آپ کسی سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسے موقع پر اشارے اور کنایے سے کام لیا. شریعت یہاں پر جائز قرار دیتی ہے. دوسری جگہ اصلاح بین الناس، وہاں آپ جھوٹ بولیے، شریعت آپ سے باز پرس نہیں کرے گی. اصلاح بین الناس کا معنی ہم سمجھا دیتے ہیں. ہم ہیں اور ہماری یہ بھائی ہے، ہم دونوں میں جھگڑا ہے، بول چال نہیں، دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. وہ ہمارے مرنے کرنے میں نہیں، ہم ان کے مرنے کرنے میں نہیں. سب حقہ پانی بند، سوشل بائک کریں، کچھ بھی نانا نچانا. وہ ادھر جائے ادھر منہ پھیر لے، وہ ادھر جائے ادھر منہ پھیر لے، سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. ہمارے ایک بھائی اٹھ کھڑے ہوئے، میرے پاس آئے، بات کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تیسرا آدمی، ہم سمجھا رہے ہیں سمجھ لو. آگے تیسرا آدمی کہتا ہے یار آپ کا بھائی عبداللہ بہت پریشان ہے. کیا بات ہے؟ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھیا سے کہہ دو معاف کر دے تو بڑی اچھی بات. حالانکہ کچھ نہیں کہا اس نے. آپ اپنی طرف سے اصلاح کی کچھ باتیں آپ ہم سے بتا رہے ہیں، ہم نے سن لیا. ظاہر بات ہے کچھ نرم گوشہ آیا ہمارے اندر.
پھر یہاں سے آپ اٹھے چلے گئے بھائی کے پاس، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اس سے بھی کیا کہتے ہیں تیرا بھائی بڑا پچھتا رہا ہے، ایک ہی خون کے تم دونوں ہو، ایک ہی محلے کے رہنے والے، باہم رشتے دار ہو، اس کو بڑا پچھتاوا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ میل ملاپ ہو جاوے، آپس میں شیر و شکر ہو کر کے رہے، باہم دشمنی نہ کرے۔ حالانکہ نہ زید نے کچھ کہا نہ بکر نے کچھ کہا، آپ ہی بیچ میں جھوٹ بول کر کے دو متحارب گروپ کو یا دو انسانوں کو ملانا چاہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایسا جھوٹ بولنا بول سکتے۔ ہمارے حاجی صاحب بیچارے بزرگ بیٹھے حاجی نواز صاحب، ہمیں ان میں لڑائی ہوگی، نہ وہ ہم سے بولتے ہیں نہ میں ان سے بولتا ہوں۔ آپ دوڑے دوڑے بیچ میں کہہ رہے حاجی صاحب مولوی صاحب کو بڑا افسوس ہے نا، انہیں بہت پچھتاوا ہے، وہ بیچارے پچھتا رہے، حالانکہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ کہہ رہے حاجی صاحب بھی بہت یار بیچارے پھر پریشان ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ ہم نے کہا، لے جا کر کے دونوں کا ہاتھ ملا دیا اور نتیجہ یہ کہ بات بن گئی۔ تو ایسا اصلاح اصلاح کے لیے لوگوں کے میں صلح اور شانتی پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز اور درست ہے۔ تیسری جگہ بڑا نازک مسئلہ، ذرا غور سے سن لو بھیا، آج اتوار کا دن ہے، کتنے لوگ بیوی سے جھگڑا کر کے آئے ہوں گے؟ ہاں بھائی، کیونکہ آج کا دن خالی دن ہوتا ہے، نہ معلوم کتنی فرمائشیں ہوتی، کتنے شاپنگ کے پروگرام ہوتے، نہ معلوم کیا کیا بننے والا ہوتا ہے۔ بیچارے بھاگ کر کے جلسے میں آ گئے، بیوی کا پارا چڑھ گیا ہوگا، شام کو جائیں گے تو لڑائی ہو جاوے گی، یا خدا نہ کرے ایسا ہو تو سنو، شریعت کہتی ہے مرد ایسی بات بولے جو غلط ہو تاکہ بیوی راضی ہو جائے، اور بیوی ایسی بات بولے جو غلط ہو تاکہ شوہر راضی ہو جائے۔ ایسے موقع پر شریعت نے کہا جھوٹ بولو جیسے۔ نسخہ نہیں پتا چلا آپ کو؟ ارے بڑا عمدہ نسخہ ہے یار، شام کو خوشگوار زندگی، خوشگوار ماحول میں آپ گھر پہنچیں گے۔ یعنی عورت کچھ ایسی باتیں کرے جس سے ناراض شوہر راضی ہو جاوے، اور شوہر کچھ ایسی باتیں کرے کہ ناراض بیوی اس سے کیا ہے وہ غلط بات ہو، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، حقیقت پر مبنی ہو تو ٹھیک ہی ہے۔ اگر ایسے موقع پر راضی کرنے کے لیے دونوں، کیونکہ شادی بیاہ کا نازک رشتہ ہوتا ہے اور زندگی کا ساتھ ہوتا ہے، یہ وہ کھلونا نہیں کہ آدمی منٹوں کے اندر کھیل کر کے اس کو پھینک دے۔ اور بھی مواقع ایسے ہیں جہاں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں اس بارے میں ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہے، بولو بھائی، اللہ کے خاطر جھوٹ بولو جائز، کس کے خاطر؟ اللہ کے خاطر۔ چلیے میلے کا دن ہے، گھر کے خاندان کے لوگ پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کہا چلو آج میلہ ہے۔ نظر فی النجوم، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور قال انی، بولو حافظ جی، انی سقیم، میں کیا ہوں؟ بیمار ہوں۔ بیمار تھے؟ ارے بولو جی اللہ والو، کیا بخار تھا، سردی ہو گئی تھی، زکام ہو گیا تھا، ہاتھ پیر سر میں؟ نہیں نہیں، ایک منکر جگہ پر نہ جانے کے لیے انہوں نے اللہ کے خاطر کہہ دیا انی سقیم۔ پھر جب انہوں نے واردات انجام دے دی، کام تمام کر دیا، لوگوں کے جانے کے بعد تو کہا بھائی یہ کام کس نے کیا؟ کہا میں کیا جانوں، وہ بڑا جو اس میں ہے اسی سے جا کے پوچھ لو، والفاتح کبیر ہوں، انہوں نے جو بڑا ہے اسے نہیں کیا ہے۔ اور کیا کس نے تھا؟ بولو ابراہیم علیہ السلام نے، اور نسبت کر دی کس کے؟ والفاتح کبیر ہوں، اللہ کے خاطر۔ آگے بڑھیے، بیوی سارا کو لے کر کے جا رہے ہیں، ظالم بادشاہ چھین لے رہا ہے، غلط نگاہیں اٹھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اگر ملک الجبار پوچھے گا تو بتا دینا کہ ہم دونوں بھائی بہن ہیں۔ فرما دیا اختی، بیوی کو کیا کہہ دیا؟ بولو بہن، جبکہ بہن اور بھائی دونوں نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ کے خاطر
وجہ سے جھوٹ بول دیتا ہے تو شریعت اس کے اوپر نکیر نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں، ہجرت کا موقع ہے، اور بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لیا، غار ثور میں جا کر کے چھپ گئے۔ صبح ابو جہل کو پتہ چلا، دوڑا ہے تو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتا ہے، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، اسما رضی اللہ تعالی عنہ باہر نکلی، اور چھوکری کیا ہے تیرا باپ کہاں گیا؟ کہا مجھے کیا معلوم میرا باپ کہاں گیا؟ کیا جانتی نہیں تھی؟ مجھے کیا معلوم میرا باپ کہاں گیا؟ کھینچ کر کے تھپڑ ابو جہل مارتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان کے کان کی بالی زمین کے اوپر گر جاتی ہے، لیکن انہوں نے پتہ نہیں بتایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کان کی بالی گوشت کو چیرتے ہوئے باہر، ابو جہل کا تھپڑ، اسما کا چہرہ، نبی کے بارے میں نہیں بتایا۔ ایسے موقع پر اس طرح کی حالات میں آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ اب بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آگے بڑھو، ہم آپ کو دکھلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے وقت گھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر اپنے سلا دیا تھا۔ پڑھو تاریخ، بستر پہ سلا دیا، رات بھر لوگ کھڑے رہے، صبح ہوئی پتہ چلا طوطا ہاتھوں سے اڑ گیا، سر کے اوپر خاک ہے، محمد موجود نہیں ہے، چادر کھینچا، علی کو اٹھایا، مارا پیٹا، حرم میں لے گئے، ٹارچر کیا انہیں، لیکن ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ ما عارف، واللہ ما علم، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے، کدھر گئے۔ ایسے اگر حالات پیش نظر ہو تو آدمی اپنی جان بچانے کے لیے، دوسروں کی جان بچانے کے لیے حق ہے تو یاد کر لینا، اور اگر نہ حق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اللہ کی لعنت ہو فلاں پر، اللہ کی لعنت ہو فلاں پر، اللہ کی لعنت ہو فلاں پر، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر، من آوا محدثا، جو کسی مجرم کو پناہ دے، کسی مجرم کو چھپائے، وہاں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول علیکم بالصدق، اے لوگوں سچائی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ایک بات اور، لوگ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ بلائی کے منہ میں دودھ لگ جاتا ہے تو بار بار کچن میں جاتی ہے۔ بولو، بار بار جائے گی، بار بار جائے گی۔ تو جن کو یہاں جھوٹ بولنے کی عادت اور چسکا رہے گا وہ قیامت میں بھی جھوٹ بولے۔ ہاں لو، قیامت میں بھی وہ جا کے اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے۔ جو دنیا کے اندر باز نہیں رہا وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور بھی تین طرح کے لوگ بلائے جائیں گے۔ مولانا بولو، جس میں ہم لوگ بھی رہیں گے کہ نہیں؟ ہمارا بھی گروہ ہوگا۔ ہاں، اس کو چھوڑ کر جناب مت بیان کیجیے، ہمارا بھی گروہ رہے گا، مالدار کی بھی گروہ رہے گا۔ بولے مالدار گروہ وہ بھی رہے گا، سخی اور شہید کا بھی گروہ رہے گا، سب لوگ رہیں گے۔ وہ عالم سے پوچھے کیا کیا، یہ نعمت یہ نعمت، پروردگارہ کیا کیا؟ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھلایا، فلاں فلاں کانفرنسوں میں ہم نے شرکت کی، تقریریں ہم نے کی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو علم اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں، تو نے تو تقریر اس لیے کی تھی تاکہ تجھے خطیب اور مقرر کہا جائے۔ دنیا کے اندر کہہ دیا گیا، یہاں بھی تو آ کر کے جھوٹ بول رہا ہے۔ فصحب علی وجهه والقی فی النار، ٹانگ پکڑ کر کے کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مالدار سامنے آئے گا، مال دیا تھا، کیا کیا؟ پروردگارہ وہ تمام راستے جس راستے میں خرچ
خرچ کرنے سے تو خوش ہوتا تھا، میں نے ان تمام راستوں میں مال کو خرچ کیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بول رہا ہے یہاں بھی، تو نے تو خرچ اس لیے کیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ سخی کہیں، دنیا کے لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا کے لوگ تجھے جواد کہیں، دنیا کے لوگ بڑا دیالو کہیں۔ دنیا کے اندر تجھے دیالو کہہ دیا گیا، لہذا ایسے ریاکار اور ایسے جھوٹے انسان کی ٹانگ کو پکڑ کر کے، ایک ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنا ہوتا ہے پیٹھ کے بل، اور یہاں ٹانگ پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے منہ کے بل۔ فَصَعِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، دونوں کھینچنوں میں فرق ہے، ایک میں چہرہ اوپر ہے اور یہاں چہرہ نیچے ہے، الٹ کر کے کھینچا جائے گا اور اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آذن اللہ من، اللہ ہمیں اس سے پناہ دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسرا شخص وہ ہوگا جس کو اللہ نے قوت دی تھی، طاقت دی تھی، پہلوان تھا، زور بازو تھا، ساری چیزیں تھی، کیا کیا؟ پروردگارا کیا کیا؟ تو نے مجھے طاقت جیسی نعمت سے نوازا، تیرے راستے میں لڑتا رہا، لڑتا رہا، لڑتا رہا، یہاں تک کہ میں نے خون کا آخری قطرہ تیرے راستے میں پروردگارا بہا دیا اور شہید ہو گیا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، وہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ فَصُعِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوستوں اور بزرگوں، تمام باتوں کا ماحصل کیا ہے؟ بولو، سچ بولو، جھوٹ، ارے بولو۔ اچھا، سچ کیا ہے؟ نیکی ہے، اور جھوٹ کیا ہے؟ پاپ اور گناہ ہے۔ جھوٹ گناہ ہے، کبیرہ ہے، بچیے، عہد کر کے اٹھیے، چاہے اپنا نقصان کیوں نہ ہو جائے، جہاں رہیں گے سچ کا ساتھ دیں گے، سچ بولیں گے، سچ کے لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نیک عمل کی ہدایت فرمائے، ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما لے، ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر لے، سچ بولنے کی توفیق دے، اور سچ سے ہمارے ماحول اور معاشرے کو بھر دے اور درست فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا عبدالشکور صاحب اثری حفظہ اللہ و تولیٰ کو اس مؤثر خطاب کے عوض جزائے خیر سے نوازے۔ نماز کا وقت قریب ہے، آپ حضرات وضو وغیرہ سے فارغ ہو لیں۔ نماز کا یہاں عیدگاہ کے بائیں جانب جگہ بنا کر انتظام کیا گیا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ اجلاس عام دوبارہ شروع ہوگا، اور آخری نشست میں، تیسری اور آخری نشست میں